بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ سے بات چل رہی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی کہ وہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب چیزوں سے زیادہ نہ ہو، سب تعلقات سے یہ تعلق زیادہ مضبوط اور زیادہ گہرا نہ ہو۔ ماں سے محبت زیادہ ہونی چاہیے، ماں کی محبت کا حکم اور تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو دی ہے، اور باپ کا احترام کرنا، باپ سے محبت کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو سکھایا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کی محبت کی تعلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حکم ہے اور انہی کی سنت ہے۔ علی ھذا القیاس، یہ جتنے بھی رشتے ناتے ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان سے برتاؤ کیسے کرنا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی۔ بچوں سے محبت کرو، شفقت کرو، پیار کرو، ان کی تعلیم کرو، تربیت کرو، ان کو ایسا سکھاؤ، ایسا سکھاؤ۔ ماں کا احترام کرنا، محبت کرنا، باپ سے محبت کرنا، احترام کرنا، اعلیٰ ھذا القیاس، سب رشتے ناتے ان کو اپنی اپنی جگہوں پر رکھنا۔ لیکن ان سب رشتے و ناتوں کی نسبت مقابلتاً تمام جتنے بھی رشتے ہو سکتے ہیں اور انسانوں کے باہم رشتے ہیں، سب کی نسبت، سب تعلقات کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط اور زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ سب محبتیں اپنی اپنی جگہ پر جائز، مناسب ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، ہمارے دین کی تعلیم، لیکن ساری محبتوں پر غالب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اور محبتیں نبھتی ہی تب ہیں، اور ان میں حسن ہی تب ہے، ان میں خوبی ہی تب ہے، اور محبتیں کام آ جائیں، آدمی کے دین کے کام آئیں، آدمی کی دنیا کے کام آئیں، وہ تب ہو سکتا ہے جب ان محبتوں میں اعتدال ہو، جب ان محبتوں میں اعتدال ہو، توازن ہو، یعنی ہر محبت اپنی جگہ پر، اپنے لیول پر ہو، جتنی اس کی قد و قامت، جتنا سا اس کا حجم، جتنی اس کی مقدار، جتنا اس کا معیار ہونا چاہیے، بس اگر وہ اپنی جگہ میں ہے، اپنی حد میں ہے تو بہت مناسب، اس میں بہت حسن ہے، بہت خوبی ہے، بہت کارآمد ہو سکتی ہے۔ اور چیز اگر اپنی جگہ سے بڑی ہوئی ہے یا گھٹی ہوئی ہے، یہ بے اعتدالی کہلاتی ہے، عدم توازن کہلاتی ہے، اور اس سے کوئی خوبی نہیں ظاہر ہو سکتی، یہ خرابی ہی خرابی ہے، یہ خرابی ہی خرابی۔ اب یہ کہ بیٹے کے ساتھ محبت میں توازن، اعتدال کیا ہے؟
ماں کے ساتھ محبت میں اعتدال کیا ہے، بیوی کے ساتھ محبت میں توازن اور اعتدال کیا ہے، رشتوں ناتوں میں اعتدال ہونا چاہیے، اور وہ سیکھنے کی بات ہے۔ ایک ایک بات ان میں سے کہنے کی ہے تفصیل کے ساتھ، لیکن اس موقع پر مجھے یہ بات عرض کرنی کہ ان سب رشتوں ناتوں میں اور ساری محبتوں میں اعتدال اور توازن تب پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ ساری محبتیں اس میں تب کام آ سکتی ہیں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت غالب ہو ان سب محبتوں سے۔ اگر وہ غالب ہے تو یہ سب چیزیں کارآمد ہیں، ان میں حسن ہے، خوبی ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ مغلوب ہے تو یہ ساری محبتیں کسی کام کی نہ ہوں، نہ دنیا کی کام کی نہ دنیا میں کام آئیں گی اور نہ آخرت کے کام آئیں گی، یعنی نہ ان سے دنیا کا کوئی کام سنورے گا اور نہ آخرت کے کوئی کام سنوریں گے۔ اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کا منفی پہلو ان محبتوں کا یہ ہے، بیٹوں سے بڑی محبت، بڑے چاؤ سے، بڑے پیار سے، دعائیں کرا کے، تعویذ لکھوا کے، اور یہ اور وہ اور تدبیریں اور دوائیں۔ بیٹے ایک ہو، دو ہوں، خیر۔ اب اس کے بعد یہ کہ وہ کہنا نہیں مانتے، بڑی محبت سے پالا پوسا، یہ پہنا وہ پہنا، ان کو پہنا کے سارے شوق پورے کیے، اچھے سے اچھے سینڈل، اچھے سے اچھی جوتیاں، اچھے سے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھے کھلونے، اچھے سے اچھے بچھونے، بہت کچھ وہ جو کسی کے بھی بس میں، مزدور کے بس میں جو ہے وہ سب کر رہا ہے، اور مل آنر کے بس میں جو کچھ ہے وہ سب کر رہا ہے۔ اب بھائی اس کا کوئی نتیجہ بھی تو ہونا چاہیے۔ جو بھی کوئی آدمی محنت کرتا ہے کسی بھی چیز پر، جان مارتا ہے، جب اس کا پسینہ نکلتا ہے تو وہ اس کی اجر بھی چاہتا ہے، اس کا پھل اور ثمرہ بھی چاہتا ہے، ایک فطری بات۔ نتیجہ کیا ہے؟ اب جب وہ 19-20 سال کا ہو گیا تو ہر کام کو 19-20 کرنے لگا، اس کی ہر بات 19-20 ہونے لگی، کوئی کام یہی، کوئی بات سیدھی نہیں، کوئی کل سیدھی نہیں، بیٹھنا اٹھنا سیدھا نہیں رہا، معاشرت اس کی خراب ہو گئی، معاملات اس کے خراب ہو گئے، زبان اس کی خراب ہو گئی، نگاہ اس کی خراب ہو گئی، یہاں سے شکایت، وہاں سے شکایت، وہاں سے تانا، وہاں سے علامہ۔ اب یہ کہ باپ اس کو سمجھا رہا ہے، ماں اس کو سمجھا رہی ہے، اور کام نہیں آ رہا، مانتا نہیں۔ یہ کیوں؟ اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کن گھروں میں ایسا ہوتا ہے؟ یہی کہ یہ محبت جس کا وہ ثمرہ چاہ رہے ہیں اپنے بچے سے، یہ محبت زیادہ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اس لیے یہ خرابی پیدا ہوئی۔ اور جہاں جہاں بھی یہ ہوگا وہاں وہاں خرابی ہوگی، جہاں کہیں لکھ کے دے دیں، جو بڑی سے بڑی اس پر قسم اٹھوانا چاہیں قسم اٹھا کے دے دیں۔ جب خلاف ضابطہ ایک چیز ہوگی، خلاف اصول ہوگی، تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے اس نظام کو بنایا ہے، اور بنا کر کے کھلا نہیں چھوڑ دیا، اس کو باندھا ہوا ہے، اس کے ذرے ذرے کو باندھا ہوا ہے۔ ایک ذرے کو آپ ٹچ کریں گے غلط طور پر، پورا نظام ڈسٹرب ہوگا، پورا نظام ہلے جلے گا، نظم سارا گھر کا خراب ہوگا، آپ کا، آپ کی صحت کا۔ وہ کیسے؟ جب ہم ایسی بات کریں نا تو لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، عام آدمی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مولوی صاحب ایسا باریک دین نہ بیان کیا کرو، ایسا باریک دین نہ بیان کیا کرو، بس موٹی موٹی بات کرو، بس موٹا موٹا دین۔ ارے بھائی موٹا موٹا ہی دین کہیں، بات یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے رک جاتا ہے معاملہ، مجبوری یہ ہے اس کی عام زندگی میں۔ ارے عام زندگی میں مثال، اللہ بھلا کرے ان بیچاروں کا، یہ گجر ہو نا، گجر دودھ والا جو ہو، وہ بیچارہ شہر والے بھائیوں کے لیے اس کا اپنا نفع بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات نے ایسا ہی نظام بنایا، نفعوں کو باہم جوڑ دیا۔ وہ بیچارہ دیہات سے دودھ اٹھا کے لاتا ہے شہری بھائیوں کے لیے، کتنے لوگ بے شمار
ان کا بیچاروں کا رزق روزگار وابستہ ہے. اور اگر یہ دیہات والے ایک دن دودھ نہ لائیں نا جی تو شہر والوں کا دودھ پانی سب بند ہو جائے. اللہ کی پناہ. خیر بات اس کی یہ کہنے والا تھا کہ وہ بیچارہ بالکل عموماً ان پڑھ روزانہ روز کے روز جن جن دکانوں پہ دودھ ڈالے, جن جن گھروں میں دودھ ڈالے, جا کر کے کسی پڑھے لکھے آدمی سے حساب سے لکھواتا ہے کہ لکھو جی میں نے طالب صاحب کے ہاں آج اتنے کی بجائے اتنا دیا, اور سمیع صاحب کے ہاں اتنے کی بجائے اتنا دیا, اور فلاں کے ہاں اتنے کی بجائے اتنا دیا. لکھنا نہیں جانتا, پڑھنا نہیں جانتا, دستخط کرنا نہیں جانتا, انگوٹھا چھاپ آدمی. لیکن اتنی بات وہ جانتا ہے کیونکہ استعمال کرتا ہے, اسے روزمرہ واسطہ رہتا ہے کہ موٹر سائیکل میں ایک پرزہ ہو اس کو پلک کہتے ہیں, اس کو پلک کہتے ہیں. ایک ہی ہوتا ہے میرا خیال میں وہ. اچھا صاحب اس میں کیا کہے, وہ چلتے چلتے رک جاتا ہے. اب رکا تو وہ بڑے اعتماد سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اس کا وہ ٹول باکس ہے وہ نکال لے, اور نکال کے اس کا وہ پلک نکال لے, اور نکال کے اس کو صاف کرے اور پھونکے مارے اس میں, اور پھر اس کے بعد اس میں لگا دیتا ہے اور کک لگاتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے. کہ بھائی وہ کیا ہوا گیا تھا کہ جی پلگ میں کچرا آ گیا تھا, پلگ میں کچرا آ گیا تھا. تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ بس اس کی علامت ہوتی ہے, سمجھ میں آ جاتی بات کہ اچھا ارے اللہ کے بندے یہ 60,000 کی موٹر سائیکل یا 80,000 روپے کی یا 90,000 کی یا لاکھ روپے کی جتنے کی بھی ہے یہ, ارے وہ پلک کتنا سا ہو, اور اس میں سے وہ جو پہاڑ نکلا جس نے اس سارے سسٹم کو روک دیا تھا, وہ پہاڑ کہاں غائب ہو گیا؟ کہ جی نہ وہ پہاڑ کہاں ہوتا ہے, وہ تو ایسے ذرا سا تھا. تو بھائی ذرا سا تھا, ہمیں نکال کے دکھاؤ تو صحیح, آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس سارے سسٹم کو جام کر دیا تھا؟ کچھ تو وہ ہوگا, دکھاؤ تو صحیح ہمیں. لیکن یقین مانیے نہ آج تک وہ کچرا کسی نے دیکھا اور نہ کوئی دکھا سکا. بتائیے کتنی سی بات سے, کہنا مجھے یہ تھا, کتنی سی بات سے سب کچھ ہوتے ہوئے جام ہے. اس کے پہیے ہیں, پیٹرول ہے, ٹینکی ہے, کلچ ہے, گیئر ہے, سب چیز ہے, سارا سسٹم ہے اور سب چیز کارآمد. کتنی سی بات سے وہ سارے کا سارا نظام درہم برہم سب کھڑا ہوا ہے, جام ہے. دودھ بھی وہیں, دودھ والا بھی وہیں, موٹر سائیکل بھی وہیں, سب چیز ہے موجود لیکن نہیں چل رہا, خلاص. عام روزمرہ کی استعمالی چیزوں میں, روزمرہ کی استعمالی چیزوں میں اور دنیا کے کاموں میں اتنی باریک سے باریک بات سمجھتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اس کچرے کی حقیقت کو مانتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب تک وہ کچرا نہیں دور ہوگا یہ سسٹم آن نہیں ہوگا. اور جب وہی بات, اسی کی جیسی بات, اس سے بہت موٹی بات دینی معاملات میں کہی جاوے تو سمجھ میں نہیں پڑتی, اور پھر کہیں مولوی صاحب اتنا باریک دین نہ بیان کیا. کیا کہیں یار, موٹا موٹا دین بیان کیا. میرے محترم دوستو اور بات یہ ہے, موٹے اور باریک کی بات نہیں ہے, بات ہوتی ہے دلچسپی اور عدم دلچسپی کی. موٹے دین کی اور باریک دین کی بات نہیں ہے, بات ہے عدم دلچسپی کی اور دلچسپی. ارے بھائی جس کو جس چیز سے دلچسپی ہے وہ اس کی باریک سے باریک ترین باتوں کو جاننا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے اور خوب سمجھتا ہے, اور جس کو جس چیز سے دلچسپی نہیں ہے, لوگ گزرتے ہیں یہاں سے پنڈی جاتے ہیں, اور یہاں یہ جہلم کے قریب ہی پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جس آدمی کو دلچسپی نہیں ہے وہ بھلے روز کے جانے والے ہوں, ڈرائیور, بسوں کے, ویگنوں کے کنڈکٹر, اس سے اگر آپ بات کریں کہ وہ جو پہلا پہاڑی سلسلہ ہے نا وہ, اور پھر اس کے بعد وہ جو دوسرا ہے نا وہ, اور جو تیسرا ہے نا اس کا جو 5واں پہاڑ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کسی بات کر رہے ہو یار تم مغز خراب ہے, میں پہاڑ گنتا رہتا ہوں کیا ہے؟ میں پہاڑوں کی گنتی میں لگا ہوتا ہوں. لگ بھگ ہم جاتے ہیں وہاں سفر کرتے ہیں, اپنے کام سے جاتے ہیں, کام سے واپس آتے ہیں, ہمیں کیا پتا 5واں کون سا ہے, 6واں کون سا ہے. عدم دلچسپی اگر ہو تو راستے کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے, اور دلچسپی جسے ہے, جس کی بیٹی کا وہاں گھر ہے, جس کے بھائی کا وہاں گھر ہے,
وہ بغیر گنتی کے اس پہاڑ پہ رکتا ہے، اسے پہاڑوں کی گنتی کی بات نہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین کی وہ بات اور بات کا وہ حصہ جہاں سے آ کے طبیعت متوحش ہو جائے، طبیعت میں کچھ وحشت گھبراہٹ ہونے لگے کہ یار یہ مولانا صاحب نے کیا مضمون شروع کر دیا، بات ہے عدم دلچسپی کی۔ میرے دوست عرض کر رہا تھا، اور یہ نہ ہونی چاہیے میرے دوست، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو یہاں دنیا کی زندگی گزر جائے گی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، بہرحال وہ دن آنے والا ہے اور برحق۔ جب اس دلچسپی سے وہاں دامن خالی ہوگا اور اعلان ہوگا کہ فلاں آدمی کے دامن میں چونکہ عدم دلچسپی پائی گئی دین سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ان کی محبت سے، اس لیے یہ آدمی فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا۔ میرے دوستو، دلچسپی اور عدم دلچسپی کا فیصلہ اس دن ہوگا اور بڑا ناکام ہوگا وہ آدمی جس دن اس کو اس عدم دلچسپی کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ کہ اس سے بھی بڑی ندامت کی بات اور شرمندگی کی بات اور افسوس کی بات کہ واپسی کا راستہ بھی نہیں بچا ہوگا، واپسی کا راستہ بھی نہیں بچا ہوگا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بات عرض کر رہا تھا کہ محبتوں میں توازن، محبتوں میں اعتدال تب قائم ہو سکتا ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو۔ یہ محبتیں تب کام آ سکتی ہیں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو۔ آپ کے دل میں اگر غالب ہوگی اور آپ اس محبت کی وجہ سے بیٹے سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی بیٹا نافرمان نہیں ہوگا، بیٹا نافرمان نہیں ہوگا۔ اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہوئی بھی تو اس محبت، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے اللہ اس اونچ نیچ کو اپنے فضل و کرم سے سیدھا کر دے۔ کہیں کوئی کچرا، کہیں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی اگر آڑے آئی تو اللہ اس کام کو سیدھا کر دے، الٹے کو سیدھا کر دے، اس رکاوٹ کو دور کر دے۔ گھر گھر جھگڑے ہیں، ساس کی بہو کی نہیں بنتی، ساس کی اور بہو کی نہیں بنتی، ماں کی اور بیٹیوں کی نہیں بنتی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کیسا دور آ گیا۔ ارے بیٹیاں کو ماں کو پیٹیں، ماں کو ماریں، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اخلاقیات گویا جنازہ نکل گیا اخلاقیات کا، اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہ رہی۔ ارے اس سے آگے بھی کوئی درجہ ہو؟ یہ خالص حیوانیت نہیں ہے کیا؟ یہ حیوانوں میں رشتے نہیں ہوتے؟ کوئی کٹڑا، کوئی بچڑا نہیں جانتا کہ اس کا پھوپھا کون ہے، اس کی پھوپھی کون ہے، اس کا ماموں کون ہے، ممانی کون ہے، اس کا نانا کون ہے، دادا کون ہے، وہ نہیں جانتا۔ ارے رشتوں سے اور ان کے احترامات سے اور ان کے آداب سے یوں بے بہرا ہونا، اسی کا نام تو حیوانیت ہے۔ حیوانیت اور کسے کہیں؟ صرف انسانوں جیسی شکلیں رہ گئی، کام بالکل وہی حیوانوں والے ہو گئے۔ تو ماں بیٹیوں کی نہیں بنتی آپس میں ساتھ، اور ساس کی بہو کی نہیں بنتی، اور یہ کہ جناب بیویاں نافرمان ہو رہی خامدوں کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان محبتوں میں عدم توازن اور عدم اعتدال، بے اعتدالی کا ایک منفی پہلو عرض کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ، یہ سارا تماشا گھر گھر کیوں لگا ہوا؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ واللہ کہتا ہوں ممبر رسول پر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ پہلی بات جو میں نے کہی، کہیں کوئی محبت دنیا میں بھی کارآمد نہ ہوگی اور آخرت میں بھی کارگر نہ ہوگی۔ یہ محبتیں کرنا اور پھر اس کا ثمرہ چاہنا ہر آدمی کی فطرت ہے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ محبت کا جواب تمہیں محبت سے ملے، محبت کا جواب چاہت سے ملے، محبت کا جواب خدمت سے ملے، اطاعت سے ملے۔ یہ تب ہوگا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہوگی، کیونکہ تمہارے دلوں میں، گھروں میں، معاشرت میں، معاملات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غالب محبت کا عنصر جاتا رہا۔ اس وجہ سے یہ سب محبتیں ناکام ہو رہی اور سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ایسا جیسے بس صرف چار دیواری ان سارے رہنے والوں کا
صرف چار دیواری کی وجہ سے جوڑ ہے، وگرنہ باہمی رشتے اور ان کے احترامات سے نہیں۔ چار دیواری کی وجہ سے جڑے رہنا، چار دیواری کی وجہ سے اکٹھے رہنا، یہ جانوروں کا خاصہ ہو، جانوروں کا۔ میرے بھائی دیکھا ہوگا یہاں بکر منڈی میں وہ باڑا سے بنا دیتے ہیں، ہر تاجر کا اپنا ایک باڑا ہوتا ہے، ہر ویپاری اپنا ایک باڑا بناوے اور اس میں وہ بکرے بکریاں اکٹھے کر دے، بس اس میں رہو گے، اور باہم ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ ان میں سے کسی سے پوچھو تمہارا باپ کون ہے، بھائی کون ہے، اور یہ بکرا تمہاری بکری والی کا کون لگتا ہے، کچھ نہیں۔ کہ چار دیواری کی وجہ سے اکٹھے ہیں تو آپس میں ہم لگتے کسی کے کچھ نہیں، آپس میں ہم لگتے کسی کے کچھ نہیں، ہم جنس ہیں، ہم جنس ہیں، اور حالات نے یا اس چار دیواری نے ہمیں اکٹھا کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو یورپ کی معاشرت پر، واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا، گلی گلی دیکھا، گھر گھر دیکھا، یہی معاشرت ہے، یہی معاشرت ہے۔ محبتیں کیا ہوتی ہیں؟ کافور ہو گئیں، کافور ہو گئیں، کبھی کی ختم ہو گئیں، اڑ گئیں، نکل گئیں۔ ہاں، اور ہر اس معاشرت میں یہی حال ہوگا جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب نہیں ہوگی، غلبے کا عنصر اگر نہیں ہوگا۔ وہ تو بنیاد ہے، بنیاد میرے دوستو، ساری محبتوں کی بنیاد ہے۔ ارے بنیاد کے بغیر بھی کبھی ہوا میں کھڑی ہوئی عمارت دیکھیے؟ سب انسانی رشتوں ناتوں کی محبت کی بنیاد یہ محبت ہے۔ جہاں جہاں یہ بنیاد کمزور ہے وہاں یہ محبتیں کمزور ہیں، اور جہاں سرے سے وہ بنیاد ہی نہیں ہے وہاں محبتیں ہونے کا سوال کیا ہے؟ بغیر جڑ کے ہوا میں معلق کبھی کسی نے درخت دیکھا ہے؟ بغیر بنیاد کے ہوا میں کھڑی ہوئی کبھی کسی نے عمارت دیکھی ہے؟ محبتیں نہیں ہیں، دھوکہ ہے، دھوکہ، سراسر فراڈ، باہمی مفادات کی چپقلش، کھینچا کھانچی، اس کو مونڈ لو، اس کو اس سے چھین لو، اس سے دبا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، باہمی مفادات کی وجہ سے اکٹھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محبتیں، چھوڑو محبتوں کا قصہ، کون محبت ہے، کیسی محبت ہے؟ کہیں نہیں، کچھ نہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے لیے جب آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ جل شانہ کی ذات عالی یہ محبتیں خود بخود ان میں سے کسی ایک کی منت نہیں کرنا پڑتی، واللہ منت نہیں کرنا پڑتی، یہ سب چیزیں اللہ تمہارے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ تم پرے کرے وہ ان کو، پرے پرے ہٹاؤ گے یہ چیزیں پیروں میں آئیں گی، تم سے چمٹیں گی، لپٹیں گے وہ جو تمہیں منہ لگانے کو تیار نہیں، وہ چمٹیں گے، لپٹیں گے، ہٹنا نہیں چاہیں گے، دروازے بند کرو گے دروازے توڑیں گے، یوں آئیں گے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے خوب، اس کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قیمتی ترین چیز ہے میرے دوستو۔ اس کے لیے قلب پاک ہونا چاہیے، دل کو پاک کرنا چاہیے۔ یہ جب تک ناپاک چیزیں قلب میں ہوں گی نا تب تک یہ پاکیزہ ترین اور نفیس ترین اور خوشبودار ترین، اس سے بڑھ کر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، کوئی عمدہ نہیں۔ اللہ کے خزائن کی جو چیزیں ودیعت کی جاتی ہیں، بندوں کو جو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، ان کے ہاں سب سے بڑی نعمت، سب سے عمدہ ترین نعمت کسی آدمی کو جو عطا ہوئی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ عالم یہ ہے ہماری باہمی معاشرت کا، عالم یہ ہے کہ دودھ والے کی دکان پر پہلے لوگ جاتے تھے اور جو برتن ذرا گندا ہوتا تو دکاندار کبھی کبھی اس کو کھنگال دیتا تھا۔ یہ پرانی جو محلوں میں دکانیں ہوتی تھی بھائی میرے، دکاندار اس برتن کو ذرا کھنگال دیتا تھا اور ان بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا تھا، کہہ رہے یہ رات کی آندھی آئی ہوئی ہے اور وہ صبح ایسے ہی برتن کو کھنگالے بغیر دکان پہ لے آئے، اگر میں یوں ہی ڈال دیتا نہ دیکھتا تو دودھ سارا مٹی والا ہو جاتا۔ تو بچی کو تھوڑی ڈانٹ بھی پڑ جاتی،
لیکن چونکہ آپس کی محلے داریاں تھیں، محبتیں تھیں، تعلق تھا، سب نبھتا تھا، سب چلتا تھا۔ اور اگر برتن زیادہ گندا ہوتا، اس میں کچھ لگا ہوا ہے جو کھنگالنے سے محض صاف نہیں ہونے کا، اور بچہ بچی کوئی مغالطے میں غلطی میں اٹھا لایا یوں ہی بے دھیانی میں، ماں نے کہا وہ لے جا، اس نے بھی نہیں دھیان کیا اور اس نے بچے نے بھی لیا ہے، اب وہ دکان سے برتن واپس آ رہا کہ برتن گندا ہے، اس برتن میں دودھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ بھائی میرے، اگر وہ دودھ ڈال دے، دودھ اگر وہ ڈال دے تو کتنا ہوگا؟ پاؤ بھر دودھ، آدھا کلو ہوگا، تو کتنا ہوا؟ 10-20 روپے کا نقصان ہو گیا نا، دودھ خراب ہو گیا۔ لیکن کیوں خراب کیا جائے؟ اللہ کی نعمت ہے، وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے، خراب نہیں ہونی چاہیے۔ دکاندار جو اللہ کی نعمت تقسیم کرتا ہے، فروخت کرتا ہے، اسے بھی یہ ذوق ہے کہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالے۔ میرے دوستوں، میں نے عرض کیا یہ مادی نعمت ہے، دنیا کی نعمتوں میں سے یقیناً قیمتی نعمت، لیکن وہ چیز جو اللہ کے خزائن میں بہت قیمتی ہے، ارے اس گندے دل کے اندر کیسے ڈال دیں میں وہ؟ اس میں کیا کیا غلاظتیں بھری ہیں، اس کی تفصیل یا اس کا بیان ممکن نہیں۔ کہا کریں صاحب البیت ادری بما فیہ، ہر آدمی کو اپنے گھر کی خوب خبر ہے، اپنے گھر کی خوب خبر ہے، گھر میں مال کتنا، سونا کتنا، چاندی کتنی، غربت کتنی، افلاس کتنا، بیماری کتنی، عیب کتنے، ہنر کتنے، سب خبر ہے۔ کس دل میں کتنی غلاظت بھری ہے، اور اس سے آگے بات عرض کروں، خوب معلوم ہے یہ غلاظتیں یقیناً بہت بہت بہت، لیکن میرے دوستوں ان کے دور کرنے کا بھی تو کوئی علاج ہوگا، کوئی طریقہ ہوگا۔ علاج بہت آسان، نہایت 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 درجہ آسان، بہت سستا نہیں، بہت مفت، بہت مفت۔ کیوں کہے کیا جانے کوئی اشک ندامت کی حقیقت، کیا جانے کوئی اشک ندامت کی حقیقت، اسی گوہر سے کونین خریدے، اسی ایک موتی جو بندہ مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو ندامت کا کہ میرے اللہ میں نادم ہوں، جو کیا تو بہتر جانتا ہے، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، شرمندگی کے ساتھ واپس آ گیا ہوں، آنسو بہا رہا ہے، بس 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 سب کچھ دھونا ہو گیا، سب دھل جائے، سب دھل جائے، آئندہ نہیں کروں گا ایسا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب تک آدمی رو دھو کر کے توبہ نہ کر لے اور اپنے آپ کو پاک نہ کر لے اور پھر پاک ہو کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ سے نہ مانگے، اس وقت تک یہ چیز عطا نہیں ہوتی، اور جب یہ چیز عطا ہو تو میرے دوستوں دنیا کی محبتیں خود تمہاری قدموں میں آ جائیں۔ یوں ایک ایک محبت کے پیچھے پیچھے پھرنے سے، اور ایک ایک محبت کے لیے تعویذات اور دھاگے کرانے سے، اور ایک ایک چیز کے لیے، ایک ایک محبت کے لیے وظیفے اور ورد پڑھنے سے محبتیں نہ حاصل ہوں گی۔ جڑ کو حاصل کرو، چابی کو حاصل کرو، قفل کھل جائے گا، سب مکان کھل جائے گا۔ اصل محبت حاصل کرو، ساری محبتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔